بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری ٹائم کے معظم سامعین السلام علیکم۔ ہماری کہانی کا موضوع ہے مصر کی ملکہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج اپنے کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ عنیر مکان میں داخل ہوا تو گوگوش نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، عنیر نے بھی تو کمال کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر شاہی سواری کو دیکھنے باہر نکل گیا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس جرم کی سزا صرف موت ہے۔ اس نے عمیر سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھے لڑکے؟ آخر یہ تمہیں کیا سوجی؟ عنیر نے سینہ تان کر کہا، میں ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ غضب خدا کا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ تمہیں ہلاک کر دیں گے؟ معلوم تھا، مگر میں بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر گیا تھا۔ مگر تم اکیلے شاہی فوج کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ کم از کم دو ایک کو تو ضرور مار کر مرتا چچا۔ گوگوش نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گئے ہو، وگرنہ میں تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاتا۔ چچا، شاہی فوج میں اتنی جرت نہیں کہ مجھے مار سکے، میں بہادر لڑکا ہوں۔ گوگوش نے ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر لیں اور خدا کا شکر ادا کیا کہ عنیر موت کے منہ سے بچ کر واپس آ گیا ہے۔ پھر اس نے بڑے شوق سے پوچھا، اچھا لڑکے، یہ بتاؤ ملکہ نے تمہیں کیا کہا؟ ملکہ نے مجھ سے میرا نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا اور کہا کہ میں مکان سے باہر کیوں نکل آیا ہوں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، آپ کی سواری دیکھنے نکل آیا تھا۔ پھر ملکہ نے کیا کہا؟ ملکہ نے کہا، اگر میرے سپاہی تمہیں قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے یہی کہا کہ بہادری سے ان کا مقابلہ کرتا۔ پھر ملکہ کیا کہنے لگی؟ پہلے تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں، پھر بولیں کہ تم بڑے بہادر لڑکے ہو، جاؤ واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ رب عظیم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ملکہ کے دل میں رحم ڈال دیا، نہیں تو خدا جانے آج کیا ہو جاتا۔ اچھا لڑکے، اب یہاں سے اپنے گھر بھاگ جاؤ اور خبردار آئندہ ایسی جرت کبھی نہ کرنا۔ عنیر نے کلیل لہراتے ہوئے ہنس کر کہا، میں تو پھر ملکہ کی سواری دیکھنے گھر سے نکل آؤں گا۔ جاتا ہے یا نہیں بے وقوف کہیں کہ میں آج ہی تیرے باپ سے شکایت کروں گا۔ خدا حافظ چچا۔ عنیر ہنستا ہوا گوگوش کے مکان سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے لنگوٹیے دوست کہرمان کے ہاں پہنچا۔ کہرمان عمر میں عنیر سے 2 سال بڑا تھا، یعنی 16 برس کا تھا۔ وہ ایک پنیر بنانے والے کا بیٹا تھا۔ جب عنیر نے اسے بھی یہ بھیانک واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور عنیر کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، یہ کام تو تم نے وہ کیا کہ میں خود کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کہ میں ایک روز شاہی فوج کا کپتان بن جاؤں، میرے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں لوہے کا ہنر ہو۔ میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر غلاموں کے پاس جاؤں اور ان کو زور زور سے ہنروں سے ماروں۔ عنیر نے کہا، مگر کہرمان، غلاموں پر ظلم کرنا کوئی بہادری نہیں، مزہ تو دشمن کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں آتا ہے۔ کہرمان بولا، بھائی میری تو یہی خواہش ہے اور تم دیکھنا ایک نہ ایک دن میں ضرور فوج کا کپتان بنوں گا۔ اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہرمان، ویسے تمہارا ڈیل ڈول اتنا ہے کہ تم کپتان بن سکو۔ عنیر، یار دیکھو، اگر میں بادشاہ کی فوج کا کپتان بن گیا تو کہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لوں گا اور نیل کے کنارے ایک شاندار محل بنوا کر دوں گا۔ مجھے تمہارے بنوائے ہوئے محل کی ضرورت نہیں کہرمان، میں اپنا محل خود بنواؤں گا۔ چلو ہم دونوں اپنے اپنے محل خود بنوائیں گے۔ اچھا اب چلو دریا کنارے چل کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دونوں دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دریا کنارے چل پڑے۔ دوپہر کے کھانے پر عنبر اپنے ساتھ مچھلیاں لایا۔ ماں نے کہا، بیٹا تم نے بڑی دیر کر دی، تمہارا باپ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عنیر دوسرے کمرے میں گیا تو اس کا باپ رجال لکڑی کے کٹورے میں زیتون کا تیل ڈال رہا تھا۔ اس نے عنیر کو دیکھ کر پوچھا، اتنی دیر کہاں کر دی بیٹے؟ ابا، آج میں نے ملکہ مصر سے باتیں کی۔ بوڑھے رجال کے ہاتھوں سے زیتون کے تیل کا کٹورا گرتے گرتے بچا۔ کیا کہا؟ ہاں ابا، میں نے مصر کی ملکہ سے باتیں کی ہیں، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ عنیر کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں باپ عنیر کی بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملکہ ایک روز اپنے بیٹے سے گفتگو کر سکتی ہے۔ عنیر نے باپ اور ہاں کو شاہی سواری کا سارا واقعہ سنا دیا۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی بڑے غور سے واقعے کا ایک ایک نقطہ دف سن رہے تھے۔ عنیر کہہ رہا تھا، ملکہ نے مجھ سے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ بوڑھے رجال نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، میرے ابو کا نام رجال ہے اور وہ احرام بناتا ہے۔ ملکہ نے کیا کہا؟
کچھ نہیں، وہ اصل میں میری بہادری پر بہت خوش تھی۔ پھر اس نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے کہا، رب عظیم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ ماں نے پوچھا، ملکہ نے تم سے کچھ اور نہیں پوچھا؟ بس میرا نام پوچھا اور پھر چپ ہو گئیں۔ چپ ہو گئیں؟ ہاں ابا جان، بالکل خاموش ہوں گی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہیں۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ عالیہ نے کچھ اور تو نہیں کہا؟ بوڑھے رجال نے اطمینان کا سانس لیا اور عنیر سے کہا، اچھا چلو اب ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ کھانے کے دوران میں بوڑھا رجال یہی سوچتا رہا کہ کہیں ملکہ عالیہ نے اپنے بیٹے کو پہچان تو نہیں لیا۔ اصل میں بوڑھا رجال نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ملکہ اپنے بیٹے کو پہچانے۔ وہ چاہتا تھا کہ عنیر ذرا اور بڑا ہو جائے، پھر وہ خود اس کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اسے بتائے گا کہ عنیر اس کا شہزادہ بیٹا ہے۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کے عوض ملکہ عالیہ اسے ڈھیر سارا انعام و اکرام دے گی۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں فرعون اسے قتل ہی نہ کروا دے۔ اسی لیے بوڑھا رجال ابھی تک خاموش تھا۔ وہ کبھی کبھی یہ سوچتا کہ فرعون کے مرنے تک اس کی بھید کو چھپائے رکھنا چاہیے۔ فرعون مر جائے تو وہ بڑی آسانی سے ملکہ مصر کے سامنے اس کے بیٹے کے راز کو افشاں کر سکتا ہے۔ پھر عنیر کی زندگی محفوظ ہوگی۔ کھانے کے بعد عنیر سو گیا اور رجال نے اپنی بیوی سے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عنیر کی عمر ایک دن تھی کہ ملکہ نے اسے دریائے نیل کی لہروں پر بہا دیا تھا۔ 14 برس بعد وہ اسے کیسے پہچان سکتی ہے؟ پھر بھی مجھے ڈر ہے اگر ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا ہے تو وہ ضرور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ملکہ نے عنیر کو ہم سے واپس لے لیا تو یقینی طور پر فرعون کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور وہ عنیر کے ساتھ ہی ہم دونوں کو بھی قتل کروا دے گا۔ رجال کی بیوی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، رجال تم وہم کرنے لگے ہو۔ ملکہ اتنے برس گزر جانے پر عنیر کو کبھی نہیں پہچان سکتی، مگر وہ ماں سے اور ماں کا خون جوش مار سکتا ہے۔ فرض کریں اگر عنیر کو اس نے پہچان بھی لیا ہوگا تو کبھی عنیر کو واپس محل میں بلانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس طرح فرعون کے بیٹے کا پتہ چل جائے گا اور وہ نجومیوں کی پیشگوئی کے مطابق اسے فوراً قتل کروا دے گا، اور کوئی عجیب نہیں کہ وہ ملکہ کو بھی ساتھ ہی مروا دے۔ یہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ فکر نہ کرو، رب عظیم ہماری حفاظت کرے گا۔ بوڑھے رجال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے میں عنیر کو لے کر ملکہ عالیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں؟ کس لیے؟ اسے شاہی مہر کے ساتھ اس کی امانت واپس کرنے۔ خدا کے لیے ایسی غلطی کبھی مت کرنا، اس طرح ملکہ اور عنیر سمیت ہم سب بادشاہ کے ظلم کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر حال میں فرعون کی موت کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں، اسی میں بھی ہم سب کی بھلائی ہے۔ اتنے میں پولکا غلام شکار کی ہوئی مرغابیوں اور ابلی ہوئی زنجیروں کی ٹوکری اندر لے آیا۔ رجال نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو پولکا؟ پولکا نے بھینگی آنکھ پوچھ کر کہا، مرغابیاں تو میں نے ڈنڈا مار کر خود شکار کی ہیں، اور انجیریں میں طوفون درزی کے باغ سے توڑ کر لایا ہوں۔ کیا طوفون سے تم نے انجیریں توڑنے کی اجازت لی تھی؟ پہلے اجازت نہیں لی تھی، مگر جب وہ مجھے انجیریں توڑتے دیکھ کر باغ میں آ گیا تو میں نے اسے سے معافی مانگ کر اجازت حاصل کر لی تھی۔ تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے پولکا کہ کبھی کسی کے باغ سے بغیر اجازت کے پھل مت توڑا کرو، مگر تم باز نہیں آتے۔ تم ضرور کسی نہ کسی سے میری لڑائی کرواؤ گے۔ میرے آقا، لوگوں کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے دیکھ کر آپ کے غلام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ میں بےتاب ہو کر باغ میں گھس جاتا ہوں اور پھل توڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور اگر کسی نے تمہاری پٹائی کر دی تو مار کھا کر معافی مانگ لوں گا، مگر رب عظیم کی قسم توڑے ہوئے پھل ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ مار بھی کھاتا جاؤں گا اور پھل بھی کھاتا جاؤں گا۔ اچھا بابا، اب ہمارا سر نہ کھاؤ، جاؤ لے جاؤ یہ مرغابیاں اور انجیروں کو یہاں سے، اسے تم اکیلے ہی کھانا، میں چوری کا مال کھا کر اپنا بڑھاپا خراب نہیں کرنا چاہتا۔ غلام نے چونک کر کہا، میرے آقا، آپ اسے چوری کا مال کہتے ہیں؟ حضور، یہ تو میری محنت کا پھل ہے، خدا کی قسم پورے 101 مکے کھائے ہیں میں نے ایک انجیروں کے لیے، اور ایک بھی انجیر باغ کے مالک کو واپس نہیں کی۔ بھائی اب بھی چلے جاؤ۔ جا رہا ہوں میرے آقا۔ اصل میں بوڑھا رجال ملکہ مصر کی سواری والے واقعے کے سلسلے میں پریشان تھا، اور وہ غلام پولکا کی بک بک شک شک سننے کو تیار نہیں تھا۔ غلام چلا گیا تو دوسرے کمرے میں جا کر وہ کھجور کی چٹائی پر سوئے ہوئے عنیر کو غور سے اور محبت سے دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں، سیاہ ریشمی بال، تیکھا شاہی ناگ، وہ بالکل مصر کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رجال دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھکائے واپس چل دیا۔
اسے عنیر سے اپنے بیٹے کی طرح پیار تھا اور وہ اس کی جدائی کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔